آئیے ہم پہلے ریویو کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا ڈسکس کیا تھا. ہم نے پچھلے لیکچر میں اکاؤنٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے، یعنی کہ کسٹمرز کے ساتھ ریلیشن شپس کس طرح سے بنائے جا سکتے ہیں. یہاں پر ہم نے 4 چیزوں کی بات کی تھی. پہلے تو ہم نے آرگنائزیشنل پرچیزنگ پروسیس کے بارے میں بات کی تھی، اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ آرگنائزیشن میں جو بائنگ ہے وہ بائنگ سینٹر کے تھرو ہوتی ہے. بائنگ سینٹر کو ہم نے ڈسکرائب کیا. پھر ہم نے بات کی اکاؤنٹ ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ کی، کہ ریلیشن شپ کو ڈیولپ کیسے کیا جاتا ہے. ایک پروسیس ہے جس کے تھرو یہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. اور فائنلی ہم نے یہ کہا کہ ریلیشن شپس کو انہینس کس طریقے سے کیا جاتا ہے. تو یہ جو 4 ایسپیکٹس ہیں ریلیشن شپ مینجمنٹ کے یا اکاؤنٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ کو، اس کو ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں کور کیا تھا. آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے اس لیکچر میں ہمیں کیا ڈسکس کرنا ہے. آج کے لیکچر میں ہم بنیادی طور پہ ایک بہت اہم سبجیکٹ کو ٹچ کریں گے جو سیلز مینجمنٹ میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں ٹیریٹری مینجمنٹ. اب ٹیریٹری مینجمنٹ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ٹیریٹری مینجمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 3 اہم ٹاپکس ہماری ڈسکشن میں آتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ اکاؤنٹس ہیں ان کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے. اس کے بعد نئے اکاؤنٹس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے، ان کو کس طرح سے جنریٹ کیا جائے. اور فائنلی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنا ٹائم، سیلز کے جو لوگ ہیں، جو سیلز سٹاف ہے، سیلز مینیجرز ہیں، ان کو اپنا ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے. ان 3 ایریاز کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. ٹیریٹری مینجمنٹ کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے؟ بنیادی طور پر ٹیریٹری مینجمنٹ کا تعلق سیلز فورس کی پروڈکٹیوٹی کو انہینس کرنے سے ہوتا ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ سیلز کی جو کاسٹ ہے، سیلز کرنے کی جو کاسٹ ہے، وہ زیادہ تیزی سے انکریز ہو رہی ہے، جبکہ جو سیلز والیوم پر اکاؤنٹ ہے وہ اس تیزی سے نہیں بڑھ رہی. ایک ریسرچ کے مطابق اس میں ڈبل کا فرق ہے، یعنی کہ اگر سیلز کاسٹ 10% کے قریب بڑھ رہی ہیں تو سیلز والیوم پر اکاؤنٹ اینول بیسس کے اوپر صرف 5% سے بڑھ رہی ہیں. اور سیلز پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے 2 اسٹریٹجیز اپنائی جاتی ہیں. اسٹریٹجی نمبر 1 یہ ہے کہ سیلنگ ٹائم کو انہینس کیا جائے. جو کوالٹی ٹائم ہم نے اسپینڈ کرنا ہے کسٹمر کے ساتھ، اس ٹائم کو بڑھایا جائے. اور اس کے بعد جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسٹمرز کو اسٹریٹجیکلی فوکس کریں. کسٹمرز کو اسٹریٹجیکلی فوکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس کسٹمر کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے، کس کسٹمر پہ ہمیں اپنا زیادہ ٹائم، ایفرٹ اور انرجی اسپینڈ کرنا ہے. اور اس کا ریلیشن شپ یقینی بات ہے کہ سیلز والیوم سے بھی ہے اور پروفیٹیبلٹی سے بھی ہے. تو آج ہم ان 2 ایسپیکٹس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم سیلز کی پروڈکٹیوٹی کو انہینس کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ بزنس گرو کس طرح سے کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بالکل اپنے کورس کی بگننگ میں ڈسکشن کی تھی گروتھ اسٹریٹجیز کے اوپر. تو وہاں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بزنس گرو کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ مارکیٹ پینیٹریشن ہو سکتی ہے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ مارکیٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور ڈائیورسیفیکیشن ہو سکتی ہے. اسی حوالے سے ہم اس کو ایک اور ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو گروتھ، یہ جو ہم نے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز میں بات کی تھی، اس کو سیلز اسٹریٹجیز کے انداز میں کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. اور پھر یہ بھی ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے % ہمیں گروتھ کہاں سے ملتی ہے. دیکھیے، جب ہم نے بزنس کو گرو کرنا ہوتا ہے تو پہلا طریقہ بزنس کو گرو کرنے کا تو یہ ہے کہ ہم اپنے ایگزسٹنگ کسٹمرز کو زیادہ سیل کریں. یعنی کہ وہ کسٹمرز جن کو ہم آلریڈی سیل کر رہے ہیں ان کو ہم زیادہ سیل کریں.
جو ہماری ایگزسٹنگ پروڈکٹس ہیں وہ ان کو زیادہ سیل کریں، یا جو ہم نئی پروڈکٹس لے کر آ رہے ہیں وہ ان کو جا کے سیل کریں. تو اس سے ہماری جو سیلز ہے ایگزسٹنگ کسٹمرز کو بڑھے گی، ایگزسٹنگ اکاؤنٹس کو بڑھے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نئے کسٹمرز ڈھونڈیں اور ان نئے کسٹمرز کو ہم سیلز کریں، نئے کسٹمرز کو ہم ایکوائر کریں اور ان کو ہم سیلز کریں. تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نئی پروڈکٹس انٹروڈیوس کروائیں. اور چوتھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مرجرز اور ایکوزیشنز کریں، جو کہ ڈائیورسیفیکیشن اگر ہم کرتے ہیں تو ایک طریقہ ڈائیورسیفائی کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایکوزیشنز کرتے ہیں اور مرجرز کرتے ہیں دوسرے بزنسز کے ساتھ، اور ہم آل ٹوگیدر نئے بزنسز شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو 4 طریقے ہیں سیلز کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی کہ ہم ایگزسٹنگ کسٹمرز کو زیادہ پروڈکٹ سیل کریں، دوسرا ہم نئے کسٹمرز جنریٹ کریں، تیسرا کہ ہم نئی پروڈکٹس لانچ کریں اور ان نئی پروڈکٹس کو ہم سیل کریں. ایگزسٹنگ کسٹمرز کو بھی سیل کر سکتے ہیں اور نئی مارکیٹس کو بھی ہم جا کے، یا نئے کسٹمرز کو بھی ہم نئی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایگزسٹنگ پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی نئے کسٹمرز اور ایگزسٹنگ کسٹمرز کو سیل کی جا سکتی ہیں، اور نئی پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی ایگزسٹنگ کسٹمرز اور نئے کسٹمرز کو سیل کی جا سکتی ہیں. اور چوتھا طریقہ کہ ہم مرجرز کر لیں، ایکوزیشنز کر لیں، جس کی وجہ سے ہم ڈائیورسیفیکیشن میں جا سکتے ہیں، نئے بزنسز، نئے کسٹمرز. یہاں پہ ہر چیز نئی ہو جائے گی، کسٹمرز بھی نئے ہو جائیں گے اور ہمارے پروڈکٹ لائنز بھی نئے ہو جائیں گے، بزنسز آل ٹوگیدر ہمارے چینج ہو جائیں گے. تو سیلز کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کہا کہ یہ 4 طریقے ہیں. اب ان 4 طریقوں میں آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، یعنی کتنی گروتھ کہاں سے آتی ہے. تو آئیے اس ریلیشن شپ کو ہم سلائیڈ کی مدد سے دیکھتے ہیں. 33% گروتھ نئے کسٹمرز سے آتی ہے، جبکہ 42% گروتھ ایگزسٹنگ کسٹمرز سے آتی ہے. 15% گروتھ نئے پروڈکٹ سے اور 10% گروتھ مرجرز اور ایکوزیشنز سے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ 75% گروتھ ہمیں نئے پروڈکٹس، نئے کسٹمرز یا ایگزسٹنگ کسٹمرز سے آ رہی ہے، جبکہ باقی کی 25% گروتھ ہمیں یا تو نئی پروڈکٹس لانچ کرنے سے یا مرجرز اور ایکوزیشنز کی وجہ سے آ رہی ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ سب سے زیادہ اہم جو ایگزسٹنگ کسٹمرز اور نئے کسٹمرز ہیں وہ 2 ایسے سورسز ہیں جہاں سے ہمیں 75% گروتھ آ رہی ہے. تو اس اعتبار سے ٹیریٹری مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے یا جو سبجیکٹ ہے وہ سیلز مینجمنٹ کے اعتبار سے بہت اہم ہے. اس لیے ہم اب اپنی اٹینشن ان 2 ایریاز پر ڈائیورٹ کریں گے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نئے کسٹمرز ہمیں کیسے حاصل کیا جا سکتے ہیں، ہم کس طرح سے نئے کسٹمرز کو ایکوائر کرتے ہیں سیلز کے اعتبار سے. طریقے تو بہت سارے ہیں، ہم مارکیٹنگ کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں تو بہت سارے طریقے ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم بنیادی طور پہ بات کریں گے سیلز کے اعتبار سے. اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہم نئے کسٹمرز بناتے ہیں یا ہم اپنے ایگزسٹنگ کسٹمرز کو اپنی سیلنگ ایفرٹ ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، اس کو کس طرح سے کیا جائے. کیا اس کا کوئی فارمولا ہے، کیا اس کا کوئی سائنٹیفک طریقہ ہے، یا بس ہم نے اس کو اپنے اندازے سے کرنا ہے، یا آرگنائزیشنز میں یہ کام کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نئے کسٹمرز کو ہم کس طرح سے جنریٹ کریں گے. بہت سارے طریقے ہیں. ہم ایڈورٹائزنگ کریں، بہت بھرپور قسم کی ایڈورٹائزنگ کریں تو یقیناً اس سے ہمیں کسٹمرز کی انکوائریز حاصل ہوتی ہیں، اور ان انکوائریز کے نتیجے میں ہم کسٹمرز کو اپروچ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ انکوائریز ہمیں آ گئیں، وہ ہمیں ایڈورٹائزنگ کے ذریعے آ گئیں، وہ ہمیں کولڈ کنویسنگ کے ذریعے آ گئیں، وہ ہمیں کسی ریفرنس کے تھرو آ گئیں، یا ہم نے ڈائریکٹریز میں سے سرچ کیا کہ کون کون سے کسٹمرز ایسے ہیں جو کہ ہماری پروڈکٹ کے کرائٹیریا کو فلفل کرتی ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم نے
پراسپیکٹنگ کی سٹیج پر پرسنل سیلنگ میں ڈسکس کی تھی کہ جب ہم پرسنل سیلنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پراسپیکٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور پراسپیکٹنگ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں کسٹمر کا پروفائلنگ کرنی پڑتی ہے، کسٹمر کی اس کا پروفائل دیکھنا پڑتا ہے، اس کے کریکٹرسٹکس دیکھنے پڑتے ہیں، اور پھر ہمیں اس کی سرچ کرنی پڑتی ہے، ہمیں ایک لسٹ جنریٹ کرنی پڑتی ہے. تو وہی کام ہم یہاں پر کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کو ہم کس طریقے سے پراسپیکٹ کریں گے، نئے کسٹمر کو ہم کس طریقے سے جنریٹ کر سکتے ہیں. تو 4 طریقے ہیں بنیادی طور پر جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ڈائریکٹ انکوائریز، جس میں ایڈورٹائزنگ، ڈائریکٹ میل اور ٹریڈ پبلیکیشنز اور ٹریڈ شوز وغیرہ آ جاتے ہیں. ڈائریکٹریز، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ہم مختلف ٹریڈ ایسوسیشنز، چیمبر آف کامرس وغیرہ، وہاں سے ہم ان کی لسٹنگ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے کسٹمرز، کون سے بزنسز ہمارے کسٹمرز ہو سکتے ہیں. ریفرلز، کہ ہمیں کسی کے ریفرنس سے کوئی سیلز کی لیڈ مل جاتی ہے، یا کولڈ کنویسنگ ہم کرتے ہیں، ہم خود سے جا کے کسٹمر کو وزٹ کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ ہماری پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں. اس کے بعد ہمیں کسٹمر کو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے، اور جیسے کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کسٹمر کو کوالیفائی کرنے کے لیے 3 چیزیں ہونی چاہیے. نیڈ ہونی چاہیے، اتھارٹی ٹو اپروو ہونی چاہیے، اور فائنلی ایبلٹی ٹو پے ہونی چاہیے. ہر سیلز پرسن ان 3 چیزوں کی ریٹنگ کرتا ہے کہ کسٹمر، لیٹ سے ہمارے پاس 2 یا 3 یا 4 کسٹمرز ہیں، تو ان کسٹمرز میں سے کون سا کسٹمر زیادہ بہتر پوٹینشل رکھتا ہے ہماری پروڈکٹ بائی کرنے کا، ان 3 چیزوں پہ: نیڈ، اتھارٹی اینڈ ایبلٹی ٹو پے، یا اس کی کریڈٹ ریٹنگ. تو اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نئے کسٹمر کو ہم کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، نئے کسٹمرز کو ہم کس طرح سے ان تک پہنچ سکتے ہیں، ان کو اپروچ کر سکتے ہیں، اپنی لسٹ کو بڑا کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری پروبیبلٹی ان نئے کسٹمرز کو اپروچ کرنے کی بڑھ جائے اور ان کو اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کی بڑھ جائے. تو یہ ہم نے بات کی کہ نئے کسٹمرز کو ہم کس طریقے سے اپنے سیلز کی کوریج میں لا سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری ایگزسٹنگ بیس ہے کسٹمرز کی، اس میں نئے کسٹمرز کس طریقے سے ایڈ کیے جا سکتے ہیں. آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایگزسٹنگ کسٹمرز بھی ہیں، ہم نے نئے کسٹمرز بھی اپنی کسٹمر لسٹ میں ایڈ کرنے کی ایک اسٹریٹجی بنا لی، پراسپیکٹنگ کر لی، کوالیفائی کر لیا کسٹمرز کو، اور اب ہم نے ان کو اپروچ کیا، ان کو ہم سپوز کرتے ہیں کہ اپنی پروڈکٹس ہم نے سیل کی. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہماری ایک کسٹمر لسٹ بڑی ہو جائے گی. کل اگر ہمارے پاس 100 کسٹمرز تھے تو ہماری ایفرٹس کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم ہر سال 20 کسٹمر اس میں اور ایڈ کر لیں، یا ہمارے جو ٹوٹل کسٹمرز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، 200 ہو سکتے ہیں، 300 ہو سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا بزنس کس طرح کا ہے. بعض بزنسز میں ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ تھاؤزنڈز میں بھی ہو سکتے ہیں، ایون 100,000 میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا بزنس کس طرح کا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ اب ان کسٹمرز کو مینیج کیا جائے، اس چیز کا فیصلہ کیا جائے کہ کس کسٹمر کو کتنی ہم نے ایفرٹ، ٹائم اور انرجی اس کے اوپر ہم نے اسپینڈ کرنا ہے. سیلز فورس کتنی کہاں پر ہم نے ایلوکیٹ کرنی ہے، یا سیلز فورس کتنا اپنا ٹائم کسی ایک پرٹیکولر اکاؤنٹ پر اسپینڈ کرے گی. اور جب ہم نئے کسٹمرز کو تلاش کر رہے ہیں تو کس کسٹمر پہ ہمیں ریلیٹیولی زیادہ ایفرٹ اسپینڈ کرنی چاہیے؟ کیا سب پہ برابر کی ایفرٹ اسپینڈ کرنی چاہیے، یا کسی پر کم اور کسی پر زیادہ کرنی چاہیے؟ اگر کرنی چاہیے کم یا زیادہ تو کیا اس کا کوئی کرائٹیریا ہے، یا اگین اس کو ہم نے کسی صرف مفروضے کی بنا پر کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اس چیز کا تعین کرنا ہوتا ہے
کہ ایک کسٹمر کو جب ہم کال آن کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ کیا ہے، اس پہ خرچہ کیا آتا ہے ہمارا. یہ پہلی بات ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کاسٹ پر کال کیا ہے، کہ کسٹمر کو کال کرنے کی کاسٹ کیا ہے. دوسرا اہم پوائنٹ جو ہمیں مد نظر رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آن این ایوریج ایک پرٹیکولر بزنس میں کتنی سیلز کالز کرنے کے بعد سیلز میچور ہو جاتی ہے. یاد رہے کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا سیلنگ پروسیس میں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سیلز کال کرنے سے سیلز ہو جائے. ہو سکتا ہے ہمیں 2, 3 یا 4 مرتبہ کسٹمر کو وزٹ کرنا پڑے، اس کو فالو اپ کرنا پڑے، حتیٰ کہ ہم سیلز ڈیل کو کلوز کر سکیں اور اس کو فائنلائز کر سکیں. اس لیے دوسرا اہم پارٹ یا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ کتنی کالز میں، نمبر آف کالز ٹو کلوز دا ڈیل اور کلوز دا سیلز، اس کا ہمیں پتا ہونا چاہیے. اور تیسری چیز جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ جو سیلز کی کاسٹ ہے، یعنی کہ سیلز کو کرنے میں جو ایکسپینس آتا ہے وہ ٹوٹل سیلز کا کتنا پرسنٹیج ہے. اگر یہ 3 چیزیں ہمیں معلوم ہو جائیں تو پھر ہم بریک ایون سیلز والیوم نکال سکتے ہیں. بریک ایون سیلز والیوم کیا ہے؟ بریک ایون سیلز والیوم اس والیوم کو کہتے ہیں جو کہ اگر ہم اچیو کریں تو ہم اپنی سیلنگ کاسٹ کو کور کر لیتے ہیں، یا ان ادر ورڈز کہ یہ وہ منیمم اکاؤنٹ سائز ہے کہ اگر اتنی سیلز ہمیں کسی اکاؤنٹ سے ملیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ بریک ایون سیلز والیوم ہے اس کو نکالنے کا فارمولا کیا ہے. بریک ایون سیلز والیوم از اکول ٹو کاسٹ پر کال multiplied by number of calls to close and all of this divided by sales cost as a percentage of sales. جیسے کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ بریک ایون سیلز والیوم 3 چیزوں کی مدد سے نکالی جا سکتی ہے. کاسٹ پر کال، یعنی کہ ایک کال کو کرنے میں کیا کاسٹ آ رہی ہے. نمبر 2 نمبر آف کالز ٹو کلوز دا سیلز، یعنی کتنی کالز ہمیں کرنی پڑیں گی سیلز کو کلوز کرنے کے لیے، اور ہماری پرسنٹیج آف سیلز کی کاسٹ کیا ہے، یعنی سیلنگ کاسٹ کی پرسنٹیج ہمیں معلوم ہو ایز اے پرسنٹیج آف ٹوٹل سیلز. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ لیٹس سے کہ ہماری ٹوٹل سیلز 100 ہے، تو اس 100 کی سیلز کو اچیو کرنے کے لیے ہمارا ایکسپینس کتنا ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے ہم ان 3 چیزوں کو اگر جان لیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہماری بریک ایون سیلز کیا ہے. تو آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ بریک ایون سیلز کے جو یہ مختلف ایلیمنٹس ہیں، جیسے کاسٹ پر کال اور نمبر آف کالز ٹو کلوز دا سیل، ان کو کیسے ڈٹرمن کیا جاتا ہے. یہ جو نمبر آف کالز ٹو کلوز اے ڈیل اور کلوز اے سیل، یہ ایک ایسا نمبر ہے جو ہر انڈسٹری کے لیے ڈٹرمن کیا جاتا ہے. اور اس نمبر کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹ سے ایک آرگنائزیشن کے 10 کسٹمرز ایسے ہیں جو کہ 2 آرڈرز کے بعد سیلز کو کلوز کر دیتے ہیں، اور 10 کسٹمرز ایسے ہیں جو کہ 3 سیلز کے بعد یا 3 کالز کے بعد سیلز کو کلوز کر دیتے ہیں، اور 10 کسٹمرز ایسے ہیں جو کہ 4 کالز کے بعد سیلز کو کلوز کر دیتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ 2, 3 اور 4 یہ جو کالز ہم نے کی ہیں ان کی ایوریج لے لیں گے،
اور وہ ایوریج نمبر جو ہوگا وہ ایوریج وہ نمبر ایسا ہوگا جو کہ ہماری نمبر آف کالز ٹو کلوز دا ڈیل کہلائے گا، جو کہ مے بی 2.8 ہو سکتا ہے، 3.5 ہو سکتا ہے، 4.5 ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایک نمبر ہو سکتا ہے. یہ نمبر ہمیں مل جائے گا. اب دوسرا اہم جو پارٹ ہے بریک ایون والیوم کیلکولیٹ کرنے کا، وہ ہے کہ کاسٹ پر کال کیا آ رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کاسٹ پر کال کو کیسے ڈٹرمن کیا جاتا ہے. سب میں پہلے ہم جو سیلز پرسن کو سیلری، کمیشن اور بونس وغیرہ مل رہا ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں. پھر ہم اس میں جو اس کے فرنج بینیفٹس ہوتے ہیں اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم جو بھی ایکسپینسز ہیں سیلنگ کے ان کو ایڈ کر لیتے ہیں، جس میں آٹو موبائل ہے، لاجنگ اینڈ میلز ہیں، انٹرٹینمنٹ ہے، کمیونیکیشنز ہیں، پروموشنل مٹیریلز وغیرہ، ان کو ہم لے لیتے ہیں. تو اس سے ہمیں ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے. اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نمبر آف ڈیز کتنے ہیں. ٹوٹل اویلیبل ڈیز ہم دیکھ لیتے ہیں کتنے ہیں. اس کے بعد اس میں سے ہم ویکیشنز، ہالیڈیز، سکنس لیو، میٹنگز اور ٹریننگ وغیرہ اس کو نکال دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا لگ جاتا ہے کہ ہمارے نیٹ سیلنگ ڈیز کتنے ہیں. اب نیٹ سیلنگ ڈیز ہمیں پتا لگ گئے. اب جو نیکسٹ چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ ایک دن میں کتنی کالز کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہمیں پتا چلے گا؟ ٹوٹل نمبر آف کالز ان اے ایئر وہ ہم نکال سکتے ہیں. اب ہمیں ٹوٹل ایکسپینسز جو سیلز پرسن نے پورے سال میں کیے وہ بھی پتا چل گئے، اور ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ پورے سال میں اس نے ٹوٹل کالز کتنی کی ہیں. اب ان دونوں نمبرز کو جب ہم ڈیوائڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس کاسٹ پر سیلز کال آ جائے گی. کاسٹ پر سیلز کال ہم کیسے نکالیں گے؟ سب سے پہلے ہم سیلز پرسن کے جتنے بھی بونسز، کمیشن اور سیلری ہے اس کو لے لیتے ہیں اور اس کے فرنج بینیفٹس کو لے لیتے ہیں. اس کے بعد جو بھی وہ ڈائریکٹ سیلنگ ایکسپینسز کرتا ہے، جس میں اس کا گاڑی کا خرچہ آ گیا، اس کے بیچ میں اس کی میلز آ گئے، انٹرٹینمنٹ آ گئی، بورڈنگ لاجنگ آ گئی، ان سب ایکسپینسز کو ہم سم کر لیتے ہیں. اور ہمیں یہ پتا لگ جاتا ہے کہ پورے سال میں ایک سیلز پرسن ٹوٹل اس کا خرچہ کیا ہوتا ہے، اس کی ٹوٹل ہمیں کاسٹ کیا پے کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پورے سال میں ٹوٹل نمبر آف ڈیز، نیٹ ڈیز اویلیبل کتنے ہیں، جس میں سے ہم ٹوٹل ڈیز آف دا ایئر لے لیتے ہیں، مائنس اس میں سے جتنی بھی ویکیشنز، ہالیڈیز، سک لیوز، ٹریننگز اور میٹنگز کے لیے جتنا ہمیں اس میں دن ہم مائنس کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس نیٹ اویلیبل ڈیز آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں کتنی کالز کی جا سکتی ہیں، تو ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف کالز ان اے ایئر آ جاتی ہیں. تو ٹوٹل ایکسپینس کو جب ہم ٹوٹل کالز کے ساتھ ڈیوائڈ کر جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو نمبر آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے کاسٹ پر کال کا نمبر. اور تیسری چیز جو ہم نے کہی تھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ سیلز کاسٹ ایز پرسنٹیج آف سیلز ہے. اب یہ سیلز کاسٹ ایز اے پرسنٹیج آف سیلز یہ بھی ایک ایسا نمبر ہے جس کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے. وہ 2% آف سیلز بھی ہو سکتا ہے، 3% آف سیلز بھی ہو سکتا ہے، وہ ایون 10% آف سیلز بھی ہو سکتا ہے. ان سرٹن انڈسٹریز اٹ کین بی ایون 15% آف سیلز. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں تین چیزیں، یہ اگر ہمیں معلوم ہو تو ہم بریک ایون سیلز کو ایزیلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ وہ والیوم ہوتی ہے سیلز کی جو ہمیں لازمی کرنی ہے کہ ہم سیلز کو جسٹیفائی کر سکیں اس کسٹمر کے لیے. تو اس ریلیشن شپ کو ہم گراف کی مدد سے دیکھتے ہیں. جیسے آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس ایکسس کے اوپر نمبر آف سیلز کالز پر منتھ آ رہی ہیں اور وائی ایکسس کے اوپر ایوریج سیلز والیوم پر منتھ آ رہی ہے. اور جو یہ ڈائگنل لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ڈائگنل لائن بریک ایون والیوم کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. جتنی بھی سیلز اس لائن کے اوپر ہے وہ بریک ایون سیلز سے زیادہ ہے، اور جتنی بھی سیلز اس لائن سے نیچے ہے وہ والے کسٹمرز یا وہ والے اکاؤنٹس جو ہمیں سیلز دے رہے ہیں وہ بریک ایون سے کم والیوم ہے.
یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ ہم اکاؤنٹ سی کے اوپر تو پروفٹ بنا رہے ہیں، لیکن اے اور بی کے اوپر ہمیں نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر ہم اپنی بریک ایون سیلز والیوم نہیں لے پا رہے ہیں۔ اب کیا کریں ان اکاؤنٹس کے ساتھ؟ کیا ان اکاؤنٹس کو ہم سیلز کرنا چھوڑ دیں؟ اکاؤنٹ بی اور اکاؤنٹ اے جہاں پر ہمیں نقصان ہو رہا ہے، کیا کریں؟ وہاں پہ سیلز کرنا چھوڑ دیں؟ یقیناً ایسا کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ اے بریک ایون والیوم کے نسبتاً قریب ہے، جبکہ اکاؤنٹ بی اس سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے۔ تو اکاؤنٹ اے کے متعلق ہم چند چیزیں کنسیڈر کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم اگر اکاؤنٹ اے کو ٹیلی فون کے ذریعے کانٹیکٹ کریں تو کیا زیادہ بہتر رہے گا، یا ہم یہ دیکھیں کہ اس کسٹمر کی لوکیشن کیا ہے، کیا اس کی لوکیشن ہمارے سے بہت دور ہے یا قریب ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے قریب ہو اور اس وجہ سے اس کو سروس کرنا آسان ہو، یا ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے کس قسم کی پروڈکٹس پرچیز کر رہا ہے، لو مارجن پروڈکٹس پرچیز کر رہا ہے یا ہائی مارجن پروڈکٹس پرچیز کر رہا ہے۔ اگر ہائی مارجن پروڈکٹس پرچیز کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو سیلز کرنا جسٹیفائڈ ہو، یا ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے پروڈکٹ مکس میں سے کون سا پروڈکٹ مکس اگر یہ خریدے تو ہمارے لیے وہ پروفیٹیبل ہو سکتا ہے۔ سملرلی کسٹمر بی کے لیے بھی ہم ان مختلف فیکٹرز کو اینالائز کر سکتے ہیں، اور پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہم ان کو سروس کریں یا ہم ان کو سروس نہ کریں۔ جبکہ سی کے لیے تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ اس کو سروس دینی چاہیے، کیونکہ اگر اس کو سروس نہیں دیں گے یا اس کو اگر ہم نمبر آف سیلز کالز کو ڈیکریز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کمپیٹیٹر اس کو زیادہ بہتر سروسز دے اور یہ اکاؤنٹ شفٹ ہو جائے اور ہم ایک اہم کسٹمر کو لوز کر دیں۔ اس لیے یہ ایک آسان فیصلہ نہیں ہے کہ ہم کس کسٹمر کو سروس دیں گے اور کس کسٹمر کو سروس نہیں دیں گے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب بھی ہم کسٹمرز کو ایڈ آن کرتے ہیں اپنی لسٹ پہ تو وہ ہماری کوریج میں آ جاتے ہیں، ہماری ڈسٹریبیوشن میں آ جاتے ہیں، اور نیچرلی یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ جی کل سے ہم اس کسٹمر کو ہینڈل نہیں کریں گے۔ اس لیے کاسٹ افیکٹو طریقوں کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے کسٹمرز کو لوز بھی نہ کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ان کو فزیکلی سیلز کال نہ کرنی پڑے۔